گھر مر گئے تو قبر میں ہم خواہ ہے کنبہ حسین کا، ہر لوگ کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کو رلاؤ تم، اور زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو تم، ہر تربت آ کے اشکوں کی چادر چڑھاؤ تم، اور مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ارے اس تک پیشوائی کو عباس آئیں گے، تم خوش ان کا کبھی شکریہ ادا، ایک کا بہت بھلائے گی فاطمہ، ارے جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ۔ مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات کیجیے محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے حبیب، صورت میں تم میری نبوت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ المودۃ، قیمت بس یہی ہے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ آل محمد کی مودت امت پر فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ آل محمد کی محبت امت پر فرض اس لیے ہے کہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور فرض اس لیے ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اجر رسالت ادا کیا، رسالت کی کوئی حد نہیں ہے، تو جب رسالت لامحدود ہے تو پھر مودت، صلوات کیجیے محمد وآل محمد پر۔ یا رسول اللہ، کتنی مودت کریں، آپ کے اہل بیت سے کتنی مودت کریں؟ جواب رسالت ہوگا کہ اس میں بھی میری رحمت ہے کہ میں بتا نہیں رہا ہوں۔ اگر میں اپنے اہل بیت کی مودت کی ایک حد مقرر کر دیتا اور تم لوگ اس حد تک نہ پہنچتے تو گناہگار کہلاتے، اور اگر اس حد سے بڑھ جاتے تو غالی کہلاتے۔ اسی لیے میں نے اپنے اہل بیت کی مودت امت کے ظرف پر چھوڑ دیا، جس میں جتنا ظرف ہو اتنی محبت کرے، صلوات کیجیے محمد وآل محمد پر۔ قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ یہ مقام فکر ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرا ذکر کر۔ اے میرے بندے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو میرا ذکر کر، اس لیے نہیں کہ تیرے ذکر کرنے سے میری توحید میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، یا تیرے ذکر نہ کرنے سے معاذ اللہ میری وحدانیت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، کوئی مانے تب بھی اور کوئی نہ مانے تب بھی۔ لیکن بندے، اگر تو میرا ذکر کرے گا تو اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ
تو توحید کا ذکر کرے گا اپنی محدود قوتوں کے ساتھ اور جواب میں میں تیرا ذکر کروں گا اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ. صلوات دیجیے محمد والے محمد. تو میرا ذکر کرے گا زمین پر, میں تیرا ذکر کروں گا کائنات کے ذرے ذرے میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ذکر توحید سب سے بڑی شہادت ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار. جس انسان نے توحید کا تعارف اور نبوت کا تحفظ بیک وقت کیا اسے علی کہتے ہیں. علی کائنات میں عظیم بھی ہے اور معظم بھی, کریم بھی ہے اور مکرم بھی. علی لائق احترام بھی ہے اور محترم بھی. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی صفات اگر سمٹ کر اپنے نقطۂ عروج پر آ جائے تو ایک علی بنتا ہے, اور اگر علی کی صفات بکھرے تو ایک ایک صفت سے ایک ایک نبی بنتا ہے. علی کا علم بکھرا آدم بنے, علی کا تقویٰ بکھرا نوح بنے, علی کی قلت بکھری ابراہیم بنے, علی کی ہیبت بکھری موسیٰ بنے, اور علی کا حسن بکھرا یوسف بنے. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. علی صفات کا قائل نہیں, استعداد کا قائل ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ علی کوانٹٹی کا قائل نہیں, کوالٹی کا قائل ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. علی کا نعرہ لگایا تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ, نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ, ابراہیم نے کہا میرے قلت کا نعرہ, عیسیٰ نے جواب دیا میرے زہد کا نعرہ, جبریل نے کہا میرے استاد کا نعرہ, خیبر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ, غدیر نے کہا میرے مولا کا نعرہ, خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ, جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ, کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ, قرآن نے کہا میرے محافظ کا نعرہ, زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ, حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ, محمد نے کہا میرے وسیع کا نعرہ, اور اللہ نے کہا میرے ولی کا نعرہ. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر. اگر علی کو تاریخ اسلام کے کسی بھی ورق سے الگ کر دیا جائے تو وہی ورق نامکمل نظر آئے گا. اگر علی کو خانہ کعبہ سے الگ کر دیں تو کعبہ کعبہ نظر نہیں آتا بلکہ بتکدہ نظر آتا ہے. اگر علی کو بستر رسول سے علیحدہ کر دیں تو اپنی نفس کو اللہ کی رضا کے عوض بیچ کر حفاظت پیغمبر کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اگر علی کو جنگ احد سے الگ کر دیں تو رسول کا کوئی حافظ و ناصر نظر نہیں آتا. اگر علی کو جنگ خیبر سے علیحدہ کر دیں تو کوئی لاپتہ نظر نہیں آتا. اگر علی کو جنگ خندق سے علیحدہ کر دیں تو کل کفر کو قتل کرنے والا کل ایمان کوئی نظر نہیں آتا. علی کی ذات گرامی مجموعہ صفات و کمالات ہے. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. علی اعتماد رسالت کا نام ہے. خانہ کعبہ سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک
دعوت ذو العشیرہ سے لے کر ہجرت کے بستر تک اور ہجرت کے بستر سے لے کر مسجد کوفہ کے آخری سجدے تک علی کی زندگی کی ایک ایک ساتھ توحید کے ذکر کے پرچم کو بلند کرنے میں صرف ہوئی. صلوات بھیجو محمد فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو آپ نے دیکھا تحفظ توحید اور کلمہ طیبہ کے تحفظ کی جزا کیا انعام عطا کیا. علی قیامت تک تیرے زکا خانے کو سجدے ہوتے رہیں گے. ہر نماز ہوگی کعبے کی طرف، ہر سجدہ ہوگا کعبے کی طرف، ہر طواف ہوگا کعبے کی طرف. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میری توحید کا اقرار کرنے والے محمد، اگر تو نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تیرے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو چونکہ علی اور محمد دونوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس لیے شرافت احسان مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس علی اور محمد کے نور نے سب سے پہلے میری توحید کی گواہی دی، اس ذات واجب پر واجب ہے کہ وہ بھی اپنے نام کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی رکھے اور اشہد ان علی ولی اللہ بھی رکھے. صلوات بھیجئے محمد خدا نے اگر علی کے ذکر کو باقی نہ رکھا ہوتا تو جتنے طوفان اس چراغ کے خلاف آئے یہ چراغ بجھ جاتا. اس چراغ نے آندھیاں بجھائی ہیں. ذکر مٹ رہا تھا توحید کا، ذکر مٹ رہا تھا رسالت کا. اگر حسین سامنے نہ آتے ذکر توحید بھی مٹ رہا تھا، ذکر رسالت بھی مٹ رہا تھا. حسین نے بے یقینیوں کو یقین بخشا. حسین کے سجدے سے زمین میں زلزلے آئے. حسین نے تلوار کے نیچے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا. حسین کے خون کی ہر موت سے کلمہ لا الہ بن گیا. کون حسین؟ وہ جری جس نے توحید کے عقیدے پر باطل قوتوں کی پرچھائی نہ پڑنے دی، نبوت کے تصور کو دھندلا نہیں ہونے دیا، امامت کی دستار کو آسمان تک بلند کر دیا. حسین گمان نہیں یقین ہے. حسین تشقیق نہیں تیقن ہے. حسین بدگمانی نہیں اعتماد ہے. حسین ارادہ نہیں عزم ہے. اور حسین شہید نہیں سید الشہداء ہیں. صلوات بھیجئے محمد یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے، تلاوت قرآن ختم ہو جائے، محمد رسول اللہ کی گونج شام کے محلوں میں دفن ہو جائے. حسین چاہتے تھے لا الہ الا اللہ باقی رہے، تلاوت قرآن باقی رہے، محمد رسول اللہ باقی رہے. کربلا کی جنگ دو نظریات کی جنگ تھی. ایک نظریہ چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے اور ایک نظریہ چاہتا تھا لا الہ الا اللہ باقی رہے. ایک نظریہ چاہتا تھا قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے، ایک نظریہ چاہتا تھا قرآن کی تلاوت باقی رہے. ایک نظریہ چاہتا تھا محمد رسول اللہ مٹ جائے، ایک نظریہ چاہتا تھا محمد رسول اللہ باقی رہے. یہ مت ثابت کرو کہ کون مرا اور کس نے مارا، کون شہید ہوا اور کس نے شہید کیا، کس کے خیمے جلے اور کس نے جلائے.
کس نے تلوار چلائی اور کس نے کھائی، کس کا خنجر تھا اور کس کا گلا، اس فلسفے کا فیصلہ نہ کرنا۔ اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر دیکھ لو، اگر مسجدوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونج رہی ہے، اگر مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اگر مسجدوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں، تو تسلیم کر لو کہ ابو سفیان کا بیٹا ہارا اور ابو طالب کا بیٹا جیتا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ نیکی کا بدلہ نیکی اور احسان کا بدلہ احسان۔ کہتے ہیں مولا حسین کی قربانی سے بڑی کوئی چیز نہیں، یقیناً میرے مولا حسین کی قربانی سے بڑی کوئی چیز نہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے قیمتی حسین نہ اکبر کی جوانی سمجھ رہے، نہ قاسم کا لاڑپن سمجھ رہے، نہ زینب کی چادر سمجھ رہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، جس پر حسین نے زینب کی چادر قربان کر دی اور محمد کے جسم قربان کر دیے، عباس کے بازو قربان کر دیے۔ عزاداروں، عاشور کی صبح نمودار ہوئی، پیاسی صبح، ویران صبح، تاریخ نے سانس روک کر قدرت کا فیصلہ سننے کے لیے اپنے حواس اکٹھا کیے۔ بس کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، گھوڑوں کے سموں کے تلے پامال ہوئے لاشیں، ٹکراتی ہوئی تلواریں، ٹوٹتے ہوئے تبر، بکھرے ہوئے تیر۔ پل بھر کے لیے جب آسمان میں سکوت طاری ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترنے لگتے ہیں اور کچھ تازہ لہو اپنی کاسوں میں بھر کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ میرا مولا ایک ایک کی لاش خیمے میں لا رہا ہے، کبھی حبیب کی لاش لائے، کبھی زہیر کا جنازہ اٹھایا، کبھی مہمان حور کی لاشیں اٹھائی، کبھی بہن کی آغوش کے پالے اور محمد کی لاشیں اٹھائی، کبھی بھائی کی نشانی، بیٹی کے سہاگ، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کرتے ہیں۔ کبھی کلیل جہان بیٹے، ہم شبیہ رسول علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کی میت اٹھائی۔ کبھی قوت بازو، قمر بنی ہاشم، عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم میرا مولا خیمے میں لایا۔ اب وہ منزل بھی آ گئی، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، ارے نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ اب حسین کا کوئی مونس و یاور نہیں۔ میرے مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، اس آواز پر خیمے میں شور گریہ بلند ہوا۔ اب وہ منزل بھی آئی کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، آواز دی، زینب و کلثوم، لیلا و رقیہ، ارے میری ماں کی بوڑھی کنیز فضہ، تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سیدانیوں نے آقا کا حلقہ کیا، بہن نے بھائی کے لیے مسند بچھائی، بھیا کا طواف کرنا شروع کیا۔ بھائی طرف گیا، زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ کا صدقہ دینے کے لیے زینب کے پاس کچھ نہیں، اس لیے زینب خود کو آپ پر وار رہی ہے۔ بھائی مجبور بھائی نے بہن کے شانے پر ہاتھ رکھا، زینب اب تم زینب نہیں عباس بن کر جیو گی۔ زینب یہ لٹا ہوا کنبہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، زینب امام وقت سے خبردار رہنا، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ بہن نے تڑپ کر بھیا کا چہرہ دیکھا، بھیا سب کو تو زینب کی ضمانت میں دیا، زینب کو کس کی ضمانت میں دے کر جا رہے ہو؟ بھائی نے تڑپ کر کہا، زینب تم مشکل کشا کی بیٹی ہو، بابا کو آواز دینا، بابا تمہاری مدد کو ضرور آئیں گے۔ عزاداروں، کتب مقاتل خاموش ہے، مجھے نہیں معلوم
کس طرح حسین خیمے سے باہر تشریف لائے، کس طرح پشت فرس پر سوار ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ زلجنا نے قدم نہیں بڑھائے۔ حسین نے جھک کر زمین کی جانب دیکھا تو نازوں کی پالی سکینہ تمہیں رہوار سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے یتیم نہ کر، صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہ آیا۔ حسین پشت زلجنا سے نیچے اترے، سکینہ تم تو مجھے رخصت کر چکی تھی۔ کہا بابا میں آخری بار آپ کے سینے پر لیٹنا چاہتی ہوں۔ میرا مولا جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا اور سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا اور کہا میری بچی ہمیشہ کا اصول یہ رہا ہے کہ اصغر ماں کے پاس سوتے تھے اور تم میرے پاس سوتی تھی، لیکن آج سے اصول بدل جائے گا، اب اصغر میرے پاس سوئیں گے اور تم ماں کے پاس سو گی۔ مگر بابا جب شام ہو جائے، سکینہ کو نیند آئے، سکینہ تمہیں آواز دے، وعدہ کرو سکینہ کو اپنے پاس بلا لینا۔ بابا نے وعدہ کیا۔ سکینہ خیمے میں، حسین میدان میں، حسین میدان میں آئے، جنگ شروع کی، ایسی جنگ کی کہ جنگ ید اللہ کی یاد دلا دی۔ مسکن جتے غرور کے وہ سر جھکا دیے، ایوان خسروی کے پرخچے اڑا دیے، لب تشنگی نے خون کے دریا بہا دیے، ارے پیاسے نے تاب دیکھ کے جوہر دکھا دیے، برپا دیار کفر میں کوہرام ہو گیا، دیوے فساد لرز بر اندام ہو گیا۔ عزاداروں جب حسین حملے کرتے تھے اور یزید کی فوجیں بھاگتی تھی تو مولا رک کر کہتے تھے عباس بڑا حوصلہ تھا تم میں لڑنے کا، آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھ لو۔ اکبر بڑا ناز تھا تمہیں اپنی جوانی پر، بوڑھے باپ کی جنگ دیکھ لو۔ ارے میرے شیرو کہاں ہو، کوئی مجھے داد نہیں دیتا کہ ایک مرتبہ خیمے سے ایک دبی دبی آواز آئی، مرحبا میرے پیاسے بھائی مرحبا۔ ادھر جبریل امین نے زیر آسمان سورہ فجر کی آیت کی تلاوت کی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین لوٹا اپنے رب کی طرف، میں راضی ہو گیا، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے والے میں راضی ہو گیا۔ بس حسین نے تلوار نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، تیر تلوار برچھیوں کی بارش ہونے لگی اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھروں سے مار رہا تھا۔ 1951 زخم کھا کر زہرا کا لال دین سے زمین پر آیا، سر سجدہ خالق میں رکھا، پشت پر شمر، گلے پر کند خنجر، ماں فریاد کرتی رہی، نانا خاک اڑاتے رہے، ساقی کوثر دیکھتے رہے، ارے پیاسا فرزند ذبح ہو گیا، سیاہ آندھیاں چلی، برات کا پانی میں زوچلا، زمین کربلا لرزنے لگی، آفتاب کو گہن لگا، زینب کا آسرا ٹوٹ گیا، سکینہ یتیم ہو گئی۔ ارے فتح کے شازیانوں کے ساتھ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی صدائیں فضائے عالم میں گونجنے لگی۔ شہادت امام کے بعد اسب باوفا نے اپنی پیشانی کھولے امام میں تر کی اور خیمے کی جانب چلا، کہ سکینہ دوڑی در خیمے پر آئی کہ زلجنا میرے بابا کی خبر لایا ہوگا، تو کیا دیکھا زین الٹی ہے، باغیں کٹی ہیں، پیشانی خون میں تر ہے، بے چین ہو گئی، صبح رہوار سے لپٹ کر بیان کرنے لگی، انا للہ زور سے پنیروں پہ اٹھا تو لو کے نیزہ پر، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ، سلگتے دست میں پیاسا مہمان تھا وہ، مسافرت تھا، اسی سے تمنا پوری ہوتی ہے۔ اپنی ارمان و تمناؤں کو زلزلے سے لپٹ کر منت مانگے، جو بھی منت مانگیے گا انشاءاللہ سال نہیں بیتے گا پوری ہو جائے گی۔ ابو فضل عباس جناب سکینہ جناب قاسم مولد نواں ہے، حجت داور حسین ہے، اکبر حسین ہے، علی اصغر حسین ہے، قاسم حسین ہے، ثانی حیدر حسین ہے، عاشور کی فضا میں 72 حسین ہے، وہی رہوار جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر جب الا قتل الحسین کربلا کی صدا بلند ہوئی، اپنی پیشانی کو خون سے سر کرتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف آیا اور جناب سکینہ تڑپ رہی تھی، بچوں کو لے کر سمٹ گئی اور کہا اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کہاں ہے؟ تو اپنی زبان بے زبانی سے بتا رہا تھا بابا مقتل میں ہے، پھر گوڑو کفن میدان کربلا کا ہے منظر، لہو لہو لاشیں پڑے ہوئے ہیں 72 لہو لہو، اسی خون چکا
मकाम मनाजी को इमाम बाहर मौजूद करबलाए हिंद तारीखी प्रोग्राम जुलजना बरामद और उसके बाद 72 ताबूत की बरामदगी और नहा खान खराज अकीदत गुलाम अब्बास नकवी साहब से गुजारिश कि वो स्टेज की तरफ चले। एक नहा अंजुमन पंजतनी अपना मखसूस अंदाज में नहा मातम, उसके बाद पैगाम साहब और कोई हसन कोई और वहीं से 72 ताबूत की नकावत फक्र कौम इंतजार आती साहब मखसूस अंदाज में और उसके पहले गुलाम अब्बास नकवी तारीखी ज़ैनब उम्र कुलसूम की सोगवार कलीज़े घबराई की ज़ैनब वो ज़ैनब जिसने जुल्म की बुनियादें मुतज़्ज़ल कर दी, जिसने क़त्ल अमलियत को मिस्मार कर दिया, जिसने ज़ुल्मत कराए शाम में तौहीद की शमएं रोशन कर दी, जिसने फसाद के समुंदर में डूबी हुई बशरियत को निजात के साहिल तक पहुंचा दिया। गुलाम अब्बास नकवी शाह इलाहाबाद का शेर आपकी खिदमत में करबला ज़ैनब से है, दी की डगर ज़ैनब से है, आसमां ज़ैनब से है, उसने कबर ज़ैनब से है। करबला की खाक पर सरवर ने खून से लिख दिया वाह खुदा फौज हुसैनी की ज़फ़र ज़ैनब से है। आइए चलते हैं नौहे से खराज अकीदत पंजतनी बिहार पटना। कितना रहे यार तुम मैं बोला रखा था आइडिया 2 नंबर हमारे सिम से करो हाँ तो लगा दो 1 नंबर। हिंदुस्तान की सरहद में दस्तक देती हुई बिहार की पंजतनी अपने मखसूस अंदाज में इनके बहरे बेकरा से कहोए नाया मीज़ान के कोहर सजाकर वो तारीखी नवा पेश करेगी। जहाँ तक मेरी आवाज जारी है उनसे गुजारिश है कि इनके तारीखी नहे को सुने और यही पैगाम है। आंखों में जागता है सरा गम हुसैन का, सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। पंजतनी बिहार पटना से पूरी कायनात में पैगाम पहुंचाती हुई कश्मीर से कन्याकुमारी इंटरनेट के जरिए और दूरदर्शन टीवी सहारा समय इलेक्ट्रॉन और अमोबा कैसेट सेंटर के जरिए अमेरिका दुबई शारजा पाकिस्तान अंजुमन पंजतनी बिहार के इस तारीखी नोहे को आप समाप्त करवाए अपनी पलकों की नर्म धारा पर अशकों के संदून से जाकर माइक पर अंजुमन पंजतनी बिहार के साबे बयान शेर सरपरस्ती द्वारा इमाम चाहता मरतुबी।
मुनफरिद कलाम लेकर आपके बीच जुलूस में शिरकत करेंगी। स्टेज पर सिर्फ एक लम्हे की इजाजत है, आप यही मातम खत्म करेंगे, उसके बाद 72 ताबूत बरामद, आयत खाने शाम की मंजर कसी गफ्ते शुदाए करबला और फासले में मुनफरिद कलाम आपको पेश करना होगा। सिर्फ नौहा और किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ कर पुराने सोला में जरूरी दास्तान जगह अपना मातम यही तक। आइए शेर हिंदुस्तान फख्र कौम हिंदुस्तान की सरहद पे दस्तक दे रहा है कोई हसन कोई, जो बॉम्बे से फ्लाइट से आपके बीच हाजिर हुआ आज कैसे की शक में लौहो मातम का नजराना। देखिए शब्बीर का सरमाया तस्कीन सकीना, शब्बीर है कुरान कोई यासीन सकीना। कोई हसन कोई साहब से गुजारी कि अपना मुनफरिद कलाम सारे मोमिन मोमिनात को गिरिया कराए और उसके बाद 72 ताबूत पैगाम साहब से गुजारी अंजुमन हैदरिया इमरान साहब दानूपुर और नौशाद साहब से सिर्फ बतौर नजराना अकीदत यहाँ पे 2-4 शेर, उसके बाद रास्ते में ऐस खाने शाम की मंजर कशी दफने शुदाए करबला मिसले सराय का 3 साल भी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे भी अली हैदर रिजवी साहब मीडिया डायरेक्टर और तमाम दूसरे मीडिया डायरेक्टर हैं। एक मिनट आइए कोई हसन कोई साहब से गुजारी कि वो अपना उस हुसैन की बहरगाह में शरादी अकीदत जो जिगर को शहर रसूल फजूल बोलने में अखलास सभी निजात हिदायत की चिराग उम्मत के लाफला बाज़बानी शरीयत को शायर दरिया जूद सभा शहनशाह मज़लूमीन। आइए गुजारिश के ला के पानी लबे जमजम से कबूतर के गरोह लबे शब्बीर के रख देते हैं मिनकारों को। हवा के जोश में निकला है बादलों का जुलूस तलाशने किसी तश्ता दहन के खैमे को। आइए अपने शेर से आपका खैर मकदम होगा कि ऐ जिब्राइल अपने परों को समेट लो, साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। सबसे पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि सीरिया में शहजादी के रोज़ों पर पाबंदी लगी हुई है। तमाम ज़ायरीन जाते हैं वहाँ पर, लेकिन सीरिया में शहजादी सकीना के रोज़े की ज़ियारत नहीं हो पाती। तो मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले ये बात अर्ज़ करता हूँ, तो आप लोग सब मिलकर मेरे साथ शहजादी के रोज़े की सलामती के लिए एक नारे हैदरी लगाएंगे। बिल्कुल शहजादी के रोज़े तक की आवाज़ जाएगी। आप सब वहाँ हम सब एक साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। आप सब मेरे साथ मिलकर नारे सलामत रखे। हजरात शहजादी सकीना की बारगाह में चंद अशार करी थी, उसके बाद आपके सामने नौहा पेश करता। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, राहतें थोड़ी हैं और जहन में डर ज्यादा है। मक्का हो कर वो भला कूफा हो शाम हो जिंदा, जिंदगी कम है सकीना का सफर ज्यादा है। 3 बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी थी जो वक्त से पहले पूरी हुई। पहली 18 साल की, दूसरी 7 साल की, तीसरी 4 साल की। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया। 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया और 4 साल की बतूल को शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। सोई हुई थी शाम के जिंदान में। ये वो बहन है सज्जाद की कि जब मैं शाम के चौक पर गया हूँ, मेरी 4 साल की बहन मेरे करीब आई, मेरे दामन में हाथ डाल करके सकीना ने मुझसे कहा कि या आखिरी भाई सज्जाद, मैं तेरी यतीम बहन हूँ, मैं तेरी जख्मी बहन हूँ, मैं तेरी उजड़ी बहन हूँ, मैं तेरी प्यासी बहन हूँ। सज्जाद मैंने जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा। सज्जाद मेरा एक काम कर कि शिमर से कह दे कि मेरे मुंह पे तमाचे ना मारे, ताजियाने ना मारे। ये वो सकीना है जो बाप के कातिल के पीछे पीछे हाथ बांध कर चलती रही। बस इसी पस मंजर में आप लोगों के बस में पेशे खिदमत हर एक पर से तवज्जो करना, बड़ी तवज्जो चाहता था। एक बेटी अपने बाबा से क्या फरियाद करती है, बतौर एक खास समाचार में एक बच्ची
तड़प कर किसी लाशे से कहा एक बच्ची ने तड़प कर किसी लाशे से कहा आपके बाद मुझे शिमर ने दुर्रा मारा एक बच्ची ने तड़प कर किसी लाशे से कहा एक बच्ची। सब मिलकर मेरे साथ बोलिए एकदम शहजादी को पूछा दीदी दी खोल कर सब मिलकर मेरे साथ से कहा एक बच्ची तड़प कर किसी लाशे से कहा आप तो जानते हो रात में डर जाती हूँ शाम होते ही अंधेरों से मैं घबराती हूँ अब तो किस्मत में अंधेरा ही अंधेरा है लिखा एक बच्ची ने तड़प कर किसी लाशे से कहा एक सब मिलकर माता एक साथ मैं तड़प बिल्कुल शहजादी को पूछा दीजिए आप सब लोग आए यहाँ पर बिल्कुल दिल खोल के कहा एक बच्ची ने तड़प कर माशाअल्लाह मौला सलामत रखे कहा मैं सफर कैसे करूं ये की थकन होती है पाँव रखती हूँ ज़मीन पर तो जलन होती है कश्ते गुर्बत में सकीना का यही है नौहा एक बच्ची ने तड़प कर एक एक बार से तवज्जो कर तालिब कैसे कहा एक बच्ची माशाअल्लाह मौला सलामत रखे है मैं सफर कैसे करूं ये की थकन होती है पाँव रखती हूँ ज़मीन पर तो जलन होती है कष्ट गुर्बत में सकीना का यही है नौहा एक बच्ची ने तड़प और ये बंद मुलायदा फरमाएगा हर एक पर से तवज्जो का तालिब से कहा एक बच्ची ने तड़प कर शेर से कहा मर गया शम्स मगर आज भी तू जिंदा है नौहा पढ़ते हैं अज़ादा तो ये चर्चा है कोई बख्शिश का सहारा है जनाबे ज़हरा एक बच्ची ने तड़प कर किसी लाशे से कहा क्योंकि हमारे पास बहुत कम है कसीर तादाद में यहाँ से वहाँ तक हमारी माँ बहनें बार बार फोन आ रहा है हजारों की तादाद में लोग सफर में है इसलिए हम कोई साहब और हमारी पंजतनी अंजुमन नहा पढ़ना चाह रही थी इंशाल्लाह दरियाबाद कब्रिस्तान में सबसे कसीर मजमा होगा वहाँ अपना नहा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आपका बरामद होना है 72 ताबूत निकलेगा इसलिए 1-1.5 घंटा 72 ताबूत में इसलिए इमरान साहब शफकत भाई नौशाद साहब अगर यहाँ मौजूद हो जल्द से जल्द तशरीफ लाएं फौरन क्योंकि वक्त बहुत कम है और तारुफ पेश करना है यहाँ नहा
راستے میں اور اس کے بعد دفن شہدائے کربلا قائد خانہ شام کی منظرکشی. سارے نواخوان سے گزارش یہ یہاں پہ موجود ہے. صرف ایک تعارف کہ آپ یہاں پہ حاضر ہیں. وقت بہت کم ہے. اس کے بعد 72 تابوت کی تاریخی برآمدگی ہوگی. پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے. آئیے حضرات، پنجتنی دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس کو ہزاروں روپیہ دے کر یہاں بلایا گیا موجود نہیں. آپ کی قسمت ہے. پنجتنی کے صاحب بیاض سے گزارش کے اپنا نوحہ پہنچیے. آئیے کندو بھائی، بابر بھائی ممبر کو لے کے آ جائیے. یہ آپ کی قسمت ہے. آئیے دیکھتے دیکھیے مولا کا کرم ہو گیا. آپ کے نوحہ قبول ہو گیا. آئیے وہ آ رہا ہے. اس کے بعد عمران صاحب حاضر ہو گئے. یہ مولا کا کرم ہو گیا کہ آپ نوحہ پڑھیں. اس کے بعد عمران صاحب آئیے.
میں کلیجہ اس کا، مجھ پہ کیا بیت رہی ہے میں بتاؤں کیسے، زخم اکبر کے کلیجے کا چھپاؤں کیسے، زخم مصیبت میں کمائی میری لٹ گئی خوابوں کی بستی جو سجائی تھی کبھی، میرے بچے کو میری گود ملاؤ زینب، ایک رداء شہ اکبر پہ اڑا دو زینب۔ آج لیلا پہ عجب وقت مصیبت ہے شمیم، ماں کی گودی میں جوان بیٹے کی میت ہے شمیم، ایک کوہرام صبر پاہ قیامت ہے شمیم، غش پہ غش آتے ہیں لیلا کو سنبھالو زینب، ایک رداء شہ اکبر پہ اڑا دو زینب۔ آئیے حضرت، مقصد علم و فکر کے ذریعہ کاروان علم و ادب کے رئیس انجمن علم و لیاقت، انسانیت کے نیر تابہ اقلیم خلافت مسلمہ، فخر قوم شیر ہندوستان، علم کے پہرے بے کرا سے گوہر نایاب، میزان عقل پہ کوہر سجا کر خادم مولا شیر ہندوستان جاوید آرتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جن کے زیر سرپرستی انشاءاللہ پوری شان و شوکت اور آبوتاب کے ساتھ قائد خانہ شام کی تاریخی درد انگیز بندرکشی جاوید آرتی صاحب کریں گے۔ ہمارے بیچ ہندوستان کی بڑی انجمن جس سے سر کرب و اضطراب آہو پغان سولہ میں ڈوبی ہوئی داستانے اونچکا کربلا کے 72 شہیدوں کو یعنی پنجتری پٹنہ بہار نے لوح و ماتم پر نظارہ پیش کیا۔ ہمارے ساتھ مجبوری کہ وقت بہت کم ہے، آئیے ہندوستان کی سرور دستک دیتا ہوا الہ آباد میں علمی ادبی ثقافتی تہذیب کا گہوارہ، ایک طرف گنگا ایک طرف جمنا اور بیچ میں ایک گاؤں ہوتا ہے تاندو پور، جس نے امریکہ میں جا کر زلزلہ نکالا، علم تازیہ نکالے اور اسی سرزمین کا گوہر نایاب عمران اور شفقت بھائی، کیونکہ فرمائش ہے شفقت بھائی کی، صرف ایک نوحہ شفقت بھائی، اس کے بعد عمران اور یہاں پہ نوشاد صاحب موجود ہے، کیونکہ جاوید بھائی کا حکم ہے کہ شفقت بھائی سے گریہ کرا دیجئے۔ گوہر قادمی صاحب ہمارے بھائی اپنی پوری ٹیم کو لے کر آپ آگے آئیے، آپ کو گرمی کیا گیا ہے۔ آئیے شفقت مولانا صاحب کی زندگی کا رب بلائیں، مقصد حیات صرف اور صرف ذکر حسین، یاد حسین، فروغ حسین، ان کے پہلے بے کرا سے مقصد علم ادب، نوح، مرثیہ، اضطراب، علم میں ڈوبی تھی، کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا، دشمن حق کے لیے فرق صفا ہے کربلا، ہو گئی صدیاں مگر اب تک جمع ہے کربلا، غور سے دیکھو تو سینے میں نہا ہے کربلا، کربلا مابین عرش و فرش میں بس ایک راز ہے، کربلا ہر دور میں شبیر کی آواز ہے،
उसी करबला के 72 शहीदों को शहंशाह नवाखान फख्र कौम इस्तिराब आलम में डूबी हुई दास्तान खुंदका जब करबला याद आएगी, इंसानियत शर्माएगी, मजलूम की आवाज है दिल में उतर जाएगी। अरे करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोश है बदूल। पूरे रास्ते भर आपको रुलाएंगे। एक तारुफ सिर्फ नवा क्योंकि शेर हिंदुस्तान जावेद भाई की सरपरस्ती हमारे बीच डॉक्टर रतन साहब शिया समाज और इंतजार आपकी सारे यहाँ पे मौलाना मौजूद है। तेरे सरपरस्ती हवलदार साहब कराली से हमारे देखिए मुख्तार भाई रिजवी साहब पूरी और वो जवान यहाँ पे मौजूद है। हुसैनी बनकर गए, हुसैन पर सब आए हैं। अनवार उलूम की तरफ से मेंबरान सब क्योंकि उनकी सरपरस्ती में होता है प्रोग्राम। ये एक नया इदारा पूरी कायनात पर पैगाम दे रहा है। वो एक शख्स नहीं था, नया इदारा था। इमाम अज़्म अहमद जहां में यकता था। सलाम डूबते सूरज के आ रहे हैं उसे, वो सर से पांव तक अपने लहू में डूबा था। हुआ किसी का ना निशान बन क्यों होता, जमीन उसकी थी और आसमान उसका था। नार भाई बहुत नारा लगाते, कल से एक नारा तो लगा दीजिए मौला के नाम पे। बिस्मिल्लाह। माइक पर शहंशाह नवाखान शफ़क़त उम्मी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। पूरी कायनात में ये सिल के बहरे बेकरा से शेर बैठा है। जब हैदराबाद की सरजमीन पे नारा लगाया तो कोठे से लोग कूद पड़े। 1 लाख का मजमा जावेद आसिफ को सलाम कर रहा था। क्यों? अली का नारा जब लगता है तो यजीदी जो जिन्होंने नापाक इरादों खुशियों पर जावत पहनाने के लिए जिक्र हुसैन याद हुसैन को फरामोश करना चाहा, जावेद आसिफ हिंदी ने अपने शाम के सीने में जलाकर कुर्बान रहे। सब उन्हें बच्चों के कबीलों को पैगाम देना था। यहाँ से वहां तक कोठे तक जहाँ जनाबे फातिमा को मानने वाली हमारी ज़ैनब उम्मे कुलसूम की सोगवार कबीले बच्चे अली असगर नौजवान हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी पूरी कायनात यहाँ पे पुलिस प्रशासन आईजी न्याजी। कल जावेद भाई ने ये बात कहने की नहीं है, अखिलेश यादव से 5 मिनट बात कराई और कहा लीजिए नजीब भाई, हमने कहा अखिलेश भाई आप चीफ मिनिस्टर होंगे लेकिन नजीब इलाहाबादी सिर्फ हुसैनी खादिम समझकर आपसे बात कर रहा है। जावेद भाई ने कहा ठीक है, उनका पैगाम मैं उनको गिरवी करता हूँ, चीफ मिनिस्टर नहीं सिर्फ हुसैन के खादिम बनकर अगर आप आएंगे तो आपका खान मकसद होगा। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े कायनात के जो लोग आते हैं तेरे हुसैन पर फकीर बन जाते हैं जैसे जावेद आसिफ बन गया। अपनी ठोकर पे ताज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अब देखें कहाँ कहाँ अली वाले हैं। सुबह शाम फिर से सुबह अली होता है ना, तो दरियाए इल्म फज़्ल का जौहर तो है अली, एहसास किरदार का जौहर तो है अली। अब क्या कहूँ अली की फजीलत के साथ में कुछ भी ना हो, बतूल का शौहर तो है अली। दरियाए इल्म फज़्ल का जौहर क्या है, साहिब फिक्र नज़र हम तो वही कहते हैं। काशिफे हिंद हबीब अज़ली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। अब देखिए क्या अकीदा है। ऐसे नहीं शेर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं हर हाथ उठेगा बताएगा कि हम हुसैनी है, हम अली है। शेर पढ़ेंगे, नारा हम लगाएंगे और वहीं से ये ऐलान होगा कि हम अली वाले हैं। जदीदी यहाँ से भाग जाएंगे। नाराय हैदरी हम जब के लगा देते हैं तो सारों के जिगर को भी हिला देते हैं। ये न पूछिए मेरे मौला मुझे क्या देते हैं, मांगता हूँ तो तरफ से भी सेवा देते हैं। पहले गम में कोई हैदर को पुकारे तो सही, बीच पत्थर में शाही ये पना देते हैं। तारीखी नारा जावेद आसिफ का होगा और अली वाले आप पढ़ेंगे। नाराय हैदरी, हम दुआ करते हैं कि जितने मोमिन और मोमिनात, जितने हुसैन के अदार, जितने सैयद शुदा का जिक्र करने वाले और जिक्र सुनने वाले यहाँ पर आए हैं, उनकी एक दुआ करबला के प्यासों के सदक़े में बाबे इस्तिजाबत तक पहुंचे। जो अलील है बसत बीमारी करबला और सेहत कामला का फरमाए। जो मखलूज है जनाबे बीबी खदीजतुल कुबरा के सदक़े में उनकी एक दुआ बाबे कबूलियत तक पहुंचे। जितनी माएँ बहनें बुजुर्ग जो तमन्नाएं लेकर आए हैं, खाली झोलियां लेकर आए हैं, वो अपनी झोलियां भर कर जाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। आइए आप भी सलामत रहिए, इसी तरह
دعا کرتے ہیں در حسین کے خادم بن کر خدمت سماج و معاشرے کرتے رہے اور پرچم افراد بلند کرتے رہے. آخری نعرہ قسم مولا کی حضرت عباس کا دلاتے ہوئے جہاں جہاں تک آواز جائے گی. ماں بہنیں یہ بتائیں جناب زینب ہم وہاں نہیں تھے لیکن ہم نعرہ سن کے آپ کے نام کو, آپ کے بچے کو, آپ کی جو معصوم علی اصغر, معصوم سکینہ سب کو پرسا دیتے ہیں اور اس کے بعد نجیب الہٰ یہاں سے ہٹ جائے گا. وقت آپ کا ہوگا. اسی طرح اٹھتے رہے اور یہ وہ پرچم ہے جس پہ فتح کی تفسیر لکھی ہے, اسی پرچم پہ تو اسلام کی تفسیر لکھی ہے. آئیے مائک پر شیر ہندوستان امی صاحب شفقت امی. لوحہ پہ خدمت سے بات کریں گے, لیکن لوحہ سننے کے لیے یقیناً تصورات کی ضرورت ہوتی ہے. مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے, مسائل تصورات کی چیز ہے. آج جو یہ منظر ہے اس منظر کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 72 جنازے آپ کو اٹھانے ہیں. 71 جنازے حسین نے خود اٹھائے تھے, لیکن حسین کو اٹھانے والا کو ابھی سامنے وہ ہماری مائیں اور میں نے اپنے حلقے میں لیے ہوئے ایک زلجنا جو انسان نہیں تھا, صاحب عقل نہیں تھا, جانور تھا. اس نے سوچا کہ ہم کیسے خبر پہنچائیں زینب تک کہ آپ کا بھائی مار ڈالا گیا. تو اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا اور در خیمہ پر آ کے اپنی زبانیں بے زبانی سے کہنے لگا زینب حسین مار ڈالا گیا. یقیناً آپ آمادہ ہو گئے, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اتنے بڑے مجمع میں 3 بیویاں اور ہیں. ایک شکستہ پہلو حسین کی ماں, دوسری شام میں اسیر قید جناب زینب اور ان کے ساتھ ان کی بھتیجی پھوپھی سے پوچھ رہی, پھوپھی اماں یہ اتنا بڑا مجمع کیوں آیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کسی نے تماچا نہیں مارا ہے, آخر کیوں گریا کر رہے ہیں؟ انہیں کسی نے تازیانے نہیں مارے, کیوں رو رہے ہیں؟ معلوم ہے شہزادی کیا کہتی ہے؟ بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار آئے ہیں. ہاں بیوی آپ کو رونے والا کوئی نہیں تھا, لیکن آج الہ آباد دریا آباد میں اتنا بڑا مجمع آپ کو رونے کے لیے حاضر ہے. یقیناً ایک دوسرے پر روئیں گے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ جس انداز میں نوخانی کرتا ہوں اس انداز میں مکمل پیش کر سکوں, لیکن راستے میں انشاءاللہ آپ کو نوحے سننے کو ملیں گے. میں بلا تمہید نوحہ پیش خدمت کر رہا ہوں, سماعت کریں گے انشاءاللہ. مصاب ہوں گے, حق کے ماتم ادا ہوگا. وہ زلجنا جس نے آپ کو جناب زینب پر خبر پہنچائی, ہمارے بڑے بھائی جاوید آبدی صاحب, مجھ سے بھی بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. پروردگار انہیں بھی ترقی دے تاکہ ہمارے اور اس قوم کے لیے کام آ سکے. اور بہت شکریہ. آوازیں بلند ہیں, لوحہ پیش خدمت ہے, سماعت کریں گے. تصورات چاہیے. دیوری پہ زلجنا آیا لہو میں تر, دیوری پہ آنکھیں ڈب ڈبائی کچھ آتا نہیں نظر, خالی ہے پشت خون کے دھبے زین پہ, گردن ہلا کے دیا موت کی خبر, میت پڑی مشرق
जख्मी किया दिलों को गमे बेशुमार ने, चेहरे पे खून मल लिया हर सोगवार ने। जुलझुला दर खैमा पर है और उसकी पेशानी पर खून है। समाज करेंगे तो स्वराज चाहिए अपनी जुबानी पे, जुबानी से जुलझुला क्या कहना है। मारे गए हुसैन उसी का ये खून है, होश गए किसी को ना सब्र सुकून है। जो जुलझुला सुनानी लाया है तेरे खैमा पर, समाज करेंगे। एक दुल्दुल की आज पूछते खाली सवार से आए निकल रही है दिले बेकरार से। ज़ैनब बिछड़ गई शहे नामदार से, बालों लिपा के रोने लगी राहवार से। कुछ के जुलझुला से खामोश हो गई, गर्दन में हाथ डाल के बेहोश हो गई। सवाल करेंगे ज़रारों, वो क़यामत का मंजर जब जुलझुला बता रहा है कि ज़ैनब तुम्हारा भाई भाई डाला गया, सकीना बाबा वापस आएंगे। सवाल करेंगे ये जुलझुला है काबिले सद एहतराम, ये सातवीं से आठ तलक कशिन काम है। मक़तल से ताक़याम लहू गाम गाम है, घोड़े का खून शामी में खून इमाम है। हमारे इमाम के बदन पर हजारों तीर थे। आप इंसाफ से बताओ जुलझुला कितना जख्मी रहा होगा। कुछ तो स्वराज चाहिए, क़यामत है ज़रारों। मैदान में ये हाल हुआ हम बसार का, तीरों से छिड़ गया है बदल राहवार का। उसके बावजूद जुलझुला मक्तल में नहीं रहा। जज़ाकल्लाह की आवाज़ें बुलंद है, और क्यों ना बुलंद हो, इसलिए कि मासूमीन को आहिस्ता रोना पसंद नहीं है। आठवें इमाम ने अपने पहलू में रोते हुए एक चाहने वाले को कब्र से इशारा किया, भाई तू क्या कर रहा है? कहा मौला रो रहा हूँ। कहा रो नहीं रहा है? कहा मौला कैसे रो? कहा ऐसे रो जैसे अपने जवान लाल को रोते हैं। आवाजें बुलंद होगी। यहाँ से 2-3 बंद क़यामत के समाज करेंगे तो घबराहट चाहिए। ज़ैनब को पुरसा देने को आया जुलझुला, कितना खराब हाल बना जुलझुला। आका
سکینہ کو چوما اور سکینہ نے سوال کر لیا. اس آخری بند وقت نہیں ہے, بار بار اشارہ, لیکن یہ جب تک تصور میں رکھیں گے آپ روئیں گے. سماعت کر لیں ایک بند اور. سکینہ نے کیا پوچھا؟ اے بلبل ذرا بتا میرے بابا کہاں گئے, زیر زمین گئے کس ہوئے آسمان گئے, کس کو شہر جہاں میں شہر سجا گئے, بیٹی کو اپنی چھوڑ کے آخر کہاں گئے. رات عمل ہوا یہ سکینہ کے بہن کا قدمے سے کانپنے لگا گھوڑا حسین کا. مظہر یہ سالہا غم مختصر نہیں, دل مضطرب قابو میں اپنا جگر نہیں, پردیس میں اجڑ گیا اب کوئی گھر نہیں. یہ بات بھول پائیں گے وہ عمر بھر نہیں. چورا امام اپنا ماں اتار کے رونے لگا سینے پر دو ہاتھ مار کے. حضرات یقیناً پوری کائنات ہو رہی, لیکن ہم شفقت بھائی سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہیں گے. انشاءاللہ راستے میں آپ ان کو سنیں گے. بہت ہی اضطراب ہے, درد ہے, آپ افغان سودا ہے. پوری کائنات رو رہی ہے وہ اس منظر کو کہ ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا لہو آسمان سے, خنجر سے, سر سے, اسب سے, تیر و کمان سے کٹ کٹ کے گر رہی تھی سروں کی حویلیاں. سوجان لڑ رہی تھی جہاں ایک جان سے. اس منظر کو شبیر کا سرمایہ تسکین سکینہ, شبیر ہے قرآن کو یاسین سکینہ. ہم معذرت چاہیں گے شفقت بھائی سے. انشاءاللہ راستے میں اور قید خانہ شام میں وہاں پہ آپ کو سارے نواخوان منظر پیش کریں گے. صرف بطور تعارف آئیے عمران منفرد سارا لے کر آپ کے بیچ صرف 2 سطح یا 2 بند اور اس کے بعد ایک نواخوان یعنی نوشاد اور منفرد کلام لے کر ہمارے بیچ پیغام صاحب اور اس کے بعد 72 تابوت برآمد, اور یہ قافلہ اپنی پوری شان و شوکت سے برآمد ہوگا. سب سے پہلے اموی صاحب آگے ہوں گے, اس کے پیچھے گنجے قاسمیہ بخشی بازار ہوگی, اس کے پیچھے جناب غلام عباس نقوی صاحب کے ادا خانے سے تاریخی پس منظر میں جھولا برآمد ہوگا, جہاں پہ ماں بہنیں اپنے بچوں کو گیوی کریں گی اور دودھ شبیر کی شکل میں, اور اس کے پیچھے مہمان انجمن, اس کے پیچھے شہر کی مشہور معروف انجمن ہماری حسینیہ کریم, اس کے پیچھے جو مہمان انجمن قائمت ہے وہ چلیں گی. بہت ہی تعاون, بے پناہ محبت شفقت, آپ کا پروگرام اپنا ہے, آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ تو یہ کامیابی کی ضمانت بن جائے گا. شیر ہندوستان ہمارا بھائی جاوید آفی صاحب سرپرستی, اور آج کی تاریخ میں پہلا ایسا پروگرام ہوگا جو پوری کائنات جاوید آفی صاحب کی اس درد انگیز منظر
को जहाँ शाम में खड़े होकर जनाब सकीना के रोजे पे दुआ की थी, आज मौला का करम कि वो खादिम उस मंदिर को आंखों देखा हाल बैत खाने शाम की तारीखी तरसंगेज मंदिर कशी दरियाबाद जहाँ 1 लाख का मजमा होगा और इंटरनेट अमेरिका, दुबई, शारजा, पाकिस्तान और अभी अभी फोन आया कि आपके पीए अखिलेश जी और पूरा प्रशासन तमाम लोग इंटरनेट के जरिए, क्या वो किसी कौम कबीला, कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, सिर्फ हुसैनी बनकर इस तरह पे हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम उनको दुआ करते हैं, उनके लिए सलामती के लिए दुआ करते हैं। जावेद आप भी भाई दवा रहिएगा, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी को सलाम नहीं करते, सिर्फ हुसैनी बनकर आओगे तो सलाम करेंगे और दुआ करेंगे। सलामत रहिए। माइक पर इमरान शाहकार कलाम सिर्फ 2 शेर 3 शेर बतौर नजर अकीदत पेश करेगा बन के। हज़रात समाअत फरमाएं। मक्तल में दुखियारी माँ क्या बयान फरमा रही, जहाँ जहाँ हज़रात मदर खास मुलाज़ा फरमाएं। हाय हुसैना हुसैन गरीब गुल वतन हुसैन
कुछ खबरें कैदी बना के ले गए ज़ैनब को अहले शहर, तेरी बहन है डर गया दामे नंगे से, ज़ैनब के बाजुओं में बंधी है रसन हुसैन, ज़ैनब के बाजुओं में बंधी है रसन हुसैन, आए बेकफन हुसैन गरी गुलबतन हुसैन, हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हुसैन हाय हुसैन, नाही मुरादी आगे कुछ जो फजीलत रकम का दे, खामा यकीनी जानो सर अपना कलम करे, चरखे कोहन किसी पे नजर मोसितम करे, बिंदे रसूली ऐसे में कैसे न हम करे, चलनी है तेरे जुल्म से तेरा बदन हुसैन, चलनी है तेरे जुल्म से तेरा बदन हुसैन, आए बेकफन हुसैन गरी गुलबतन हुसैन, हाय आए हजरात, यकीनन पूरी कायनात सबका हुसैन का है, बशर का नाज नबूवत का नूर हुसैन, हुसैन जनाब फातिमा ज़हरा के दिल का चैन हुसैन, कभी नमाज से पूछा जो रंज गम का यार, कहा नमाज ने बेताब था, हुसैन हुसैन कातिल मेरे किया मेरी किस्मत में या हुसैन, कहता रहूँगा जो कि अकीदत में या हुसैन। सिर्फ दो बंद को उसके बाद एक पैगाम साहब से गुजारी तस्वीर आए और 72 ताबूत की बरामदगी जेर सरपरस्त की जावेद आदमी साहब, हमारे जफरसन साहब और शाहिद रजा साहब, इमाम जुमा और तमाम मोमिनीन मोमिनात शहर के मातमदारान के लिए दुआ। जनाब फैज़ान अपने कलाम पेश कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने, मुलाज़ा फरमाएं। मकतल में एक बच्ची आवाज दे रही है, हर सिमत है अंधेरा साया न कोई सर पर, हर सिमत है अंधेरा साया न कोई सर पर, मकतल में एक बच्ची आवाज दे रही है, बाबा कहाँ हो, मुराद अपना जहाँ जाता है ओ कर मकतल में ही है, बाबा कहाँ हो बाबा कहती हुई ये रोकर, मकतल में एक बच्ची आवाज दे रही है, बाबा कहाँ हो बाबा कहती हुई ये रोकर, मकतल में एक बच्ची आवाज दे रही है, अपने गले से बाबा आकर मुझे लगा लो, डर लग रहा है मुझको आगोश में छिपा लो, डर लग
مقتل میں ایک بچی آواز دے رہی ہے بابا کہاں ہو بابا بابا ایک بچی آواز دے رہی ہے چھوٹے سے ظلم کیسے ظلم و ستم سے ہوں گی کیسے بچھڑ کے بابا میں آپ سے رہوں گی کیسے بچھڑ کے بابا میں آپ سے رہوں گی چلتا ہے سوچ کر دل پر یہ میرے خنجر چلتا ہے سوچ کر دل پر یہ میرے خنجر مقتل میں